ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا اپنے کلام کی حکمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ میم ملیحہ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ویلکم میم ملیحہ۔ پریز دی لارڈ. تھینک یو کیرولین. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور تھینک یو بردر ریاض، آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہوں. میں اپنے لیے بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہوں اور آپ سب کے لیے اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ کو خداوند کی پاک حضوری سے مانگ لیتی ہوں تاکہ آج خداوند کا کلام آپ سب کی نیڈ کے مطابق ہو، جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خداوند سے، خداوند اسی طرح آپ کو آج بلیس کریں. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں ڈاکٹر عرفان اینڈ ملیحہ کی طرف سے آپ سب کو شالوم، اور میں اپنے آپ کو خدا پاک روح کے تابع کرتی ہوں اور خداوند کا زندہ پاک کلام آپ سب کے ساتھ مل کے سیکھوں گی اور شیئر بھی کروں گی. ہاللیلویہ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے وہ ہے ٹو کیری یور کراس اینڈ فالو جیسس کرائسٹ، اپنی صلیب کو اٹھانا اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا. تو کلام مقدس میں سے سب مل کے اپنی ورس دیکھتے ہیں. آج کی جو ہماری کی ورس ہے وہ ہے میتھیو چیپٹر 16 اور اس کی ورس 24، متی اس کا 16 باب اور اس کی آیت نمبر 24. کلام مقدس میں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ اپنی خودی کا انکار کرنا، ٹو ڈینائی یور سیلف، کہ آپ جو ہیں اس کو ٹوٹلی اپنے آپ کو ریجیکٹ کرنا، اپنے نیڈس کو، اپنے ڈیزائرز کو، آپ جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو کمپلیٹلی خداوند کی پاک حضوری میں سبمٹ کر دینا اور خود کو بھول جانا کہ آپ کیا ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی خودی کا انکار کرنا اور اپنی صلیب کو اٹھانا. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو صلیبی سفر تھا، یسوع مسیح ایک کامل خدا اور ایک کامل انسان تھا، اور ایک انسان ہونے کے ناطے اس نے اوبیڈینس میں اپنی لائف کو گزارا. اور جب اوبیڈینس ایز اے سن ورلڈلی لیول پہ دیکھیں تو وہ اوبیڈینس میں اس نے اپنی لائف گزاری. اس کے بعد جب وہ باپ کی تابع داری یعنی کہ اس صلیب تک پہنچنے کا جو سفر ہے، شروع سے لے کے آخر تک خداوند یسوع مسیح یہوہ پاک خدا کی تابع داری میں تھے، ان کی جو حکم تھے اس کو ہی پورا کرنے کے لیے وہ اس زمین پہ اترے تھے. اور ابلیس شروع دن سے اس بات کے خلاف تھا کہ یسوع کو وہ صلیب تک نہ پہنچنے دے. اور پیدائش سے لے کر ہم آگے پوری بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں اس سیڈ کا ذکر ملتا ہے، اس جنریشن کا ذکر ملتا ہے جہاں سے خداوند یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا، اور اس جنریشن کو ابلیس جو ہے راست بازوں کے پیچھے پڑا رہا اور وہ ان کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا تھا، اور یسوع کو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں آئے اور نجات کا کام کرے. اور جب یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کا بھی آغاز کیا اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایک کاہن ہونے کے ناطے خداوند کو سبمٹ کیا اور بیپٹزم لیا، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے، کیونکہ ابلیس ہمیشہ ان کو ایک کراس لیس لائف جو ہے وہ آفر کرتا تھا، کہ ایک ایسی زندگی جو صلیبی نہیں ہے یا صلیب پر نہیں ہے، اور بغیر صلیب کے وہ اپنی زندگی کو گزارے اور اپنی ورلڈلی جو ڈیزائرز ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو اس کے تابع کر دے اور خدا کی مرضی کو پورا نہ کرے. اور کلام مقدس میں ہم سب مل کے دیکھتے ہیں لوک چیپٹر 4 میں، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہاں پر کلام مقدس میں ابلیس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے. اور جب ہم جانتے ہیں یہ بات کہ خداوند یسوع مسیح ہی himself is the word of God, he is already the word of God، اور وہ خدا کا کلمہ ہی تھا. یہ بائبل مقدس یسوع مسیح خود ہے، اور اس کلام کو ہی اس نے آزمانے کی کوشش کی، اس کلام کو ہی اس نے کلام سے ہی آزمانے کی کوشش کی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ زندہ خدا کا کلمہ ہے، یہ خداوند یہوہ پاک خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کا اس دنیا میں مقصد آنے کا کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کلام سے بھی بھرا ہوا ہے. مگر یسوع نے آپ کے اور میرے لیے کہ جب بینگ اے کرسچن ہم اپنی صلیب کو اٹھاتے ہیں اور یسوع کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس باڈی میں رہتے ہوئے ہاؤ وی ہیو ٹو فائٹ آور بیٹلز،
اور ہم کس طرح ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یسوع مسیح نے اس کی ساری آفرز کو جو اس نے بڑی دنیا کی شان و شوکت اور ہر ایک چیز یسوع کے سامنے جب رکھ دی تو یسوع مسیح نے اس کا مقابلہ خداوند کے زندہ پاک کلام سے کیا. And he always attacks you at the weakest point. جب وہ سمجھتا ہے کہ انسان ویک ہے, right at the moment he come to attack you. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویکنس تھی وہ بھوک تھی, جو ویکنس تھی وہ جسم کی کمزوری تھی اور روٹی کی ضرورت تھی. اور یہاں پر وہ آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے اور یسوع کو کہتا ہے کہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تو کہے تو یہ روٹی جو ہے وہ یہ پتھر جو ہے یہ روٹی بن جائے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. پھر اس کو اونچے پہ لے گیا اور اس کو شان و شوکت, دنیا کی پوری شان و شوکت دکھائی. اس کو اتنے اونچے پہ لے گیا کہ اس کو پوری دنیا دکھا دی اور کہا سب کچھ میں تجھے دے دوں گا, تو مجھے سجدہ کر دے. پر یسوع نے اس کو جواب دیا, خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور اس نے ساری شان و شوکت اور ہر ایک چیز یسوع کو آفر کی because he wants him to live a crossless life. مگر یسوع نے اس کو کس طرح ریبیوک کیا. اور جب یسوع نے اپنے جرنی کو سٹارٹ کیا, اپنی منسٹری کو سٹارٹ کیا, پریچ کرنا شروع کیا, تو بھی وہ باز نہیں آیا اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ہو کر بولا. اور پھر اس نے چاہا کہ یسوع صلیب تک نہ پہنچے. ہم چلتے ہیں میتھیو میں اور اس کا چیپٹر 16 اور اس کی ورس ہم پڑھیں گے 22. یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے اور ان سے کہتے ہیں اپنی جو ان کی لائف ہے کہ وہ کس طرح مصلوب کیے جائیں گے اور تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے. اور جب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے تو پترس, خداوند یسوع مسیح کا شاگرد, پترس جو ہے وہ یسوع کو الگ لے جا کے کیا بات کرتا ہے. کلام کہتا ہے ورس 22 میں, میتھیو چیپٹر 16 اور ورس 22 میں لکھا ہے, اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا, نہ کرے, یہ تجھ پر ہرگز آنے کا نہیں. اب جو خداوند یہوہ پاک خدا کی مرضی ہے, جو خداوند کا ڈیوائن پلان ہے, وہاں پر ابلیس خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس کے شاگرد کے تھرو آ کر بولنے لگا. اور یسوع نے پھر اس سے کہا, یسوع نے پھر اس کو جھڑکا. اس نے پھر پترس سے کہا کہ اے شیطان, میرے سامنے سے دور ہو, تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. پترس کا بیہیویئر, پترس کی شخصیت میں ہمیں یہاں بہت کائنڈنس نظر آتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ بہت کائنڈلی یہاں بیہیو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یسوع کو تکلیف نہ ہو اور وہ اس سے پیار کرتا ہے. مگر as a mouthpiece of devil he is speaking over here. خداوند یسوع مسیح نے اس کو جھڑکا کیونکہ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح یسوع کو صلیب تک نہ پہنچنے دے. مگر ہمارے یسوع نے اپنی صلیب اٹھائی اور اس پہ فتح بھی پائی. ہاللیلویہ. اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں کہ بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے, Do you know what the Bible says about Christian life? کہ Christian life کیا ہے؟ تو Christian life کو ہم ایک ہیڈ لائن میں سم اپ کر سکتے ہیں, اور Christian life جو ہے وہ صلیب ہے. The Christian life is the cross. اور کراس کیا ہے؟ کراس موت ہے. اپنی خودی کا انکار کرنا, یعنی کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا. جب تک ایک سیڈ مرتا نہیں ہے تب تک وہ پھل نہیں لے کر آتا نا. You all know that. اور ہم نے یہ تمثیل بھی پڑھی ہے کلام مقدس میں کہ جب تک گیہوں کا دانہ جو ہے مرتا نہیں ہے تب تک پھل نہیں لاتا. تو جب مرتے ہیں تو ہی پھلدار ثابت ہوتے ہیں, تو ہی ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے, تو ہی خداوند ہمیں بڑھاتا ہے. اور یہ اپنی خودی کا انکار کر دینا بھی یہی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آنے کے لیے اپنے آپ کو ڈینائی کرنا ہے اور خداوند کی پاک مرضی کو یس کرنا ہے اپنی لائف میں, بالکل جیسے یسوع نے کیا. یسوع مسیح کی صلیب بہت ہیوی تھی. اگر اس کو ہم فزیکل اس میں بھی دیکھیں تو بھی, اور اگر اسپرچولی بھی دیکھیں تو بھی, کیونکہ وہ آپ کی اور میری لعنت, اس ساری دنیا کی لعنت, اس دنیا کے سارے گناہ, بیماریاں, دکھ, تکلیف
बड़ी बड़ी बीमारियां, सब कुछ ही वो अपने ऊपर लेकर चल रहा था. इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम. फ्लैशली वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसकी हड्डियां भी गिनी जा सकती थी. उसने अपने जिस्म को इस हद तक तकलीफ तक पहुंचा दिया खुदावंद यहोवा पाक खुदा की ओबीडियंस में, और आपको और मुझे निजात के कपड़े से मुलबस करने के लिए, निजात के कपड़े हमें पहनाने के लिए उसने अपने आप को किस हद तक तकलीफ में डाला. इट वॉज नॉट सो ईजी, वी ऑल नो दैट. आज खुदावंद के कलाम को फॉलो करना और उसकी बातों पे अमल करना शायद हमें यही बहुत डिफिकल्ट लगता है. पर क्या हमने इस बात को कभी सोचा कि जैसी सलीब यीशु की थी वैसी सलीब तो हमारी हरगिज नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ बहुत इजी कर दिया है. ऑल वी हैव टू डू इज फॉलो हिम एंड कैरी अ क्रॉस. और इब्लीस आपके और मेरे खिलाफ भी इसी तरह लड़ता है, और वो जानता है कि हमारी जो सेफेस्ट प्लेस है वो यीशु की सलीब है. और अगर हम एक सेकंड में अगर इस सलीब को अपने कंधे से उतार दें, उसको बर्डन समझें या हमें डिफिकल्ट लगे उसको कैरी करना, तो वो ही टाइम है जब इब्लीस आता है और फिर वो डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो मारने आता है, चुराने आता है और तबाह करने आता है. इसलिए एक ईमानदार के लिए जो यीशु के साथ चलना चाहता है, उसको फॉलो करना चाहता है, उसको अपनी सलीब को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. अपनी सलीब को हमेशा उठाकर चलना है. हालेलुया, खुदावन का शुक्र करते हैं. और किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में, हम देखते हैं कि किस तरह के लोग हैं और कैसे लोग अपनी सलीब को उठाए फिर रहे हैं, बीइंग अ नॉमिनल क्रिश्चियन. या हम अपनी सराउंडिंग में भी देखते हैं कि बहुत से मसीही हैं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है क्रिश्चियन से, और लोग दुआएं भी करते हैं, चर्चेज में भी जाते हैं, हर तरह से अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल भी शो करते हैं. मगर बहुत तरह के मसीही इस दुनिया में पाए जाते हैं. कलाम मुकद्दस में से हम सब मिलके देखेंगे, तमसील देखेंगे जो बीज बोने वाले की तमसील है, और उसके थ्रू हम देखेंगे कि खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता है. प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र करते हैं. हालेलुया. हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 13. हालेलुया. मैथ्यू चैप्टर 13 और उसकी वर्स 18 से, आई थिंक सो, यस, हम देखते हैं यहाँ. यस, मैथ्यू चैप्टर 13 और उसकी वर्स 18. यहाँ पर कलाम में लिखा है, बस बोने वाले की तमसील सुनो. जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है. ये वो है जो राह के किनारे बोया गया, और जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, लेकिन चंद रोजा है. और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है. और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है. और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है. कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना फलता है और कोई 30 गुना फलता है. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो. तो दुनिया में बहुत सारे मसीही हैं और खुदावन का कलाम यहाँ हमें बताता है कि इसको हम अगर ऐसे समझे कि एक जो रॉक, छोटे छोटे पत्थर लेकर उन रॉक्स के साथ एक बाउंड्री क्रिएट की जाए, और उस बाउंड्री के बाहर की जो जगह है वो वे आउट है, वो बाहर की जगह है जो राह के किनारे की जगह, ठीक. और उस बाउंड्री के अंदर उसके ऑपोजिट साइड पर बाउंड्री के अंदर ही एक कांटों वाली झाड़ियों वाली जगह है, जहां पर जिसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया गया कि वहां सीड डाला जाएगा. और फिर एक मिडल में एक अच्छी जमीन है जहां पर सीड डाला जाता है. और कलाम के मुताबिक हम देखें तो इस तरह के जो लोग हैं, जो राह के किनारे कलाम गिरता है, और जो राह के किनारे का कलाम है वो ऐसे लोग हैं जो ईमान नहीं लाते, जो कलाम को सुनते जरूर हैं पर वो ईमान नहीं लाते. और इब्लीस बिफोर दैट टाइम के वो खुदावन के कलाम पर ईमान लेकर आए
اس سے پہلے ہی وہ آتا ہے اور ان کے اس راست بازی کے کلام کو, اس سچائی کے کلام کو ان کی لائف سے وہ چرا کر لے جاتا ہے. اینڈ ڈیول بالکل بھی یہ نہیں چاہتا ان کی لائف میں کہ کلام پورا ہو اور کلام ان کی لائف میں جڑ پکڑے اور وہ ایمان لے کر آئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو راہ کے کنارے, جن کو کلام سنتے تو ہیں پر ایمان نہیں لے کر آتے. اور پتھریلی زمین, جو وہ فینس بنا ہے چھوٹے چھوٹے راکس کا, پتھروں کا, اس کے اندر جو سیڈز گر جاتے ہیں, کلام کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی سے قبول کرتے ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ وہ راکس کے بیچ میں گیپ ہے اور وہاں پر وہ سیڈز گر جاتے ہیں, مگر راکی پلیس ہونے کی وجہ سے اس کو اچھے سے ترائی نہیں ملتی نا, اس کے اندر جڑ نہیں ہوتی, اور وہ بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایسے لوگ کلام کو, مگر اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے, یعنی کہ خدا کے کلام کی سمجھ نہیں رکھتے. they don't want to grow in Christ, اور بس وہ سن لیتے ہیں اور بس اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا سنا تھا, اور خوشی سے ایکسیپٹ کر لیا اور بعد میں سب کچھ ختم, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خداوند کے تابع میں نہیں کرتے اور اس کلام میں اور مزید گرو نہیں کرنا چاہتے. پریز دی لارڈ. اور پھر یہ ایسی جو اب قسم ہے جو جھاڑیوں میں گرے, جو جھاڑیوں میں کلام کا بیج بویا گیا یا جھاڑیوں میں جو بیج گرے, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ میرے خیال سے اس طرح کے لوگ ہیں جو موسٹ پروبیبلی زیادہ سے زیادہ کرسچنز, میں کہتی ہوں اس طرح کے پائے جاتے ہیں. یہ سب سے زیادہ اس ٹائپ کے کرسچن پائے جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں, اس پر ایمان بھی لے کر آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو مسیحی طور طریقے سے گزارنا بھی شروع کر دیتے ہیں, جو کمانڈمنٹس کو فالو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر جیسے ہی مصیبت اس دنیا کی آتی ہے, جیسے اب کووڈ آیا تھا, تو اس طرح کی ہم نے اتنی باتیں سنی کہ کسی نے اپنے پیٹ کی خاطر, اپنے بھوک کی خاطر, اپنے گھر کا رینٹ پے کرنے کے لیے, اپنے بچوں کی فیس پے کرنے کے لیے, انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا, یسوع کو چھوڑ دیا انہوں نے, اور دنیا کی فکریں. جبکہ انسان کیا یہی نہیں جانتا کہ ہمارا ابدی گھر نہیں ہے اور ہمیں زمین پر ہی تو نہیں رہنا. کیا ہو جائے گا اگر ہم بھوک سے مر جائیں گے؟ کیا ہمارا خداوند ہمیں خوراک نہیں مہیا کر سکتا؟ کیا وہ اپنے فرشتوں کو نہیں بھیج سکتا کہ وہ ہمیں کھلائے اور ہمیں اپنا کھانا دے, یا ہمیں اچھے کپڑے پہنائے, یا ہماری نیڈس کو پوری کرے؟ خداوند یہوہ پاک خدا بالکل ایسا کر سکتا ہے. مگر جب لوگ نہیں جانتے اور فزیکل ریل میں زیادہ اپنے آپ کو گزارتے ہیں اپنی لائف کو, تو ایسے لوگ دنیا کی فکروں میں اور دولت کے فریب میں خداوند کو شرمندہ کر دیتے ہیں. اور ایک بہت ہی دکھ کی بات تھی, ریسنٹلی آپ سب نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو کیونکہ وہ بہت وائرل ہوئی تھی, کہ ایک پاسٹر نے سو کال, شرم کی بات ہے, بولنا بھی نہیں چاہیے, پاسٹر کیا خدا کا خادم ہم نہیں بول سکتے ایسے لوگوں کو. اس نے ایک ویڈیو بنائی, اپنے آپ کو بڑا اچھے سے ڈریس اپ ہو کے بیٹھے اور ویڈیو بنائی, اور سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے سے پہلے پورے دنیا میں اپنی ویڈیو کو اناؤنس کیا, کہا کہ میں بہت کسی بات سے پریشان ہوں اور میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. میں خودکشی کروں گا تو مجھے معلوم ہے کہ میری اسٹریٹ انٹری جو ہے وہ ہیل میں ہی ہوگی. اور اس نے اتنے زبردست طریقے سے ابلیس کے کاموں کا اس نے اشتہار دیا. کیا ہی واز دا ایمبیسڈر آف کرائسٹ؟ نہیں. ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دینا اور ہمیشہ کی موت کو اپنے گلے لگا لینا اور اس کی اناؤنسمنٹ اس دنیا میں کرنا. اینڈ ہی سیڈ کہ میں منسٹری رن کرتا ہوں, میرا چرچ ہے, وہاں پہ بہت لوگ ہیں, پلیز وہ پریشان نہیں ہو, وہ روئے نہیں, میرا بیٹا نہیں پریشان ہو. اور اس طرح کی ویڈیو انہوں نے بنا کر ڈال دی, وائرل کر دی, اور خداوند کا سب کے سامنے تماشا بنا دیا کہ یہ خداوند ہے جو اس کو اس کی پرابلم سے نہیں نکال سکتا تھا. اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے, کیونکہ ابلیس نے بہت سے کڑوے دانے بھی بو دیے ہیں, بہت سے کڑوے بیج بھی بو دیے ہیں, اور وہ ایک ساتھ ہی تو بڑھ رہے ہیں, ایک ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں دونوں. کیونکہ خداوند کبھی شریر کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اچھے بیج بھی, جو اچھے لوگ ہیں, وہ ہلاک ہو جائیں. اس لیے خداوند نے کہا کہ دونوں کو بڑھنے دو. اگر دشمن کی یہ چال ہے تو دونوں کو ہی بڑھنے دو, دونوں گیہوں کے دانے, دونوں سیڈ جو بوئے گئے ہیں, دونوں ہی بڑھتے جائیں.
तो क्या कोई सलीब अपनी इस तरह उठाना, क्या इसको सलीब उठाना कहते हैं? इसको सलीब उठाना नहीं कहते। ये सलीब उठाना नहीं है। सलीब उठाना अपनी खुदी का इनकार कर देना और खुदावन यहोवा पाक खुदा के ताबे अपने आप को कर देना। अगर जान ही देनी है तो यीशु के लिए दीजिए, अगर मरना ही है तो यीशु के लिए मरें, क्योंकि हम अपनी सलीब को उठाए फिरते हैं और सलीब मौत का निशान है जो हमें हमेशा की जिंदगी में लेकर जाता है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि हम सलीब थोड़ी देर अपनी रख दी और थोड़ा सा हमने नाच गाना कर लिया, सलीब उतार के रख दी और थोड़ी देर हम दुनिया की फिक्रों में मगन हो गए। कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। खुदावन ने अपने लोगों को अलग रहने के लिए कहा है, निकलो उनमें से और अलग रहो। क्या हो जाएगा? शायद दुनिया में मजाक बन जाए कि बहुत स्पिरिचुअल बनते हैं, बहुत रूहानी बनते हैं। कोई बात नहीं, सुन लेंगे। हमें मालूम है कि हम पे जजमेंट की जाएगी हमेशा। हम अपने खुदावन को खुश करें और अपने दिल में बदी ना रखें, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि अगर मैं अपने दिल में बदी रखता, बदी रखने का मतलब ही ये है कि हम खुदा के कलाम को जो फॉलो नहीं करते। तो खुदा का बंदा कहता है अगर मैं बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम अपने खुदावन को खुश करें। और फिर खुदा का कलाम कहता है, और वो अच्छी जमीन पर जो दाने अच्छी जमीन पे गिरे, जो अच्छे ग्राउंड में बोया गया, क्योंकि खुदावन यहोवा पाक खुदा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड बट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड। कि हम कौन सा ग्राउंड है? क्या कभी हमने इस पैराबल को पढ़ के अपने आप को जज करने की कोशिश की और अपने आप को एक एक लाइन में सोचा कि मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की फिक्रों में जब पढ़ता हूँ, जब मुझ पे मुसीबत या परेशानी आती है तो मैं एकदम से एक फिजिकल रेल में मूव हो जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि कोई खुदा भी कोई है। क्या मैं ऐसा तो नहीं हूँ? तो वी मस्ट जज आवरसेल्फ कि हमने अपनी सलीब को एक प्रॉपर पोजीशन में, एक प्रॉपर तरीके से क्या उठाया हुआ है या नहीं उठाया हुआ, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम देखते हैं लूक चैप्टर 13, और लूक चैप्टर 13 में देखते हैं तंग दरवाजे की मिसाल के खुदावन का कलाम कहता है। चैप्टर 13, लूक चैप्टर 13 और उसकी वर्स 22 से ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं, 23 से बल्कि ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। और किसी शख्स ने उससे पूछा कि खुदावन क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जा फिशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावन हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो। हाउ पेनफुल इज इट कि जब अपनी जान भी खुदावन के ताबे कर दी, जब जिंदगी भी हम सोचते हैं कि हम उसकी ताबेदारी में गुजार रहे हैं और हम खुदावन के दिए हुए उस स्टेटस पे पूरे नहीं उतरते, तो घर का मालिक आएगा, यीशु दरवाजा बंद कर देगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर आपसे ये कहा जाए कि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, क्योंकि हमने अपनी सलीब को प्रॉपरली कैरी नहीं किया। और हम ब्रेक लगा लगा के जिंदगी गुजारते हैं। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आज गुनाह कर लेते हैं, कल फिर माफी मांग लेते हैं, क्योंकि खुदा तो माफ करने वाला है। हमारी सलीब और अपने आप को जज करना, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। एवरी सिंगल डे की हमारी ये प्रैक्टिस है कि हम कैसे अपने आप को डिनाई करते हैं, कैसे हम डिनाई करते हैं। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पहनते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर जो चीज डेवलप होती है वो रूह का फल है, क्योंकि वो हमारे कैरेक्टर को, हमारी पर्सनैलिटी को, एक क्रिश्चियन पर्सन को वो बाहर से डिजाइन करता है। और वो डिजाइन करना फिर हमारा बिहेवियर से हम जानते हैं, हम जाने जाते हैं कि हम यीशु के हैं। हालेलुया। और फिर सेकेंडली खुदा के पाक रूह की जो नेमतें हैं, उसकी बरकतें हैं, वो हमारी लाइफ में एक्टिवेट होती जाती हैं जैसे जैसे हम खुदावन के साथ एक रूह होना सीख जाते हैं। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। और कलाम मुकद्दस आगे वर्स में कहता है कि जब दरवाजा बंद हो गया तो कलाम कहता है उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे
کہ ہم نے تیرے روبرو کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی، مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو، اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان کو وہاں پھینک دو جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ اس بات کو پریکٹس کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سلیب کیسے اٹھائی ہے، کیونکہ یہاں پر کلام کرسٹل کلیئر ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگ یسوع کے نام سے بدروہیں بھی نکالتے ہیں، شفائیں بھی دیتے ہیں اور پریچ بھی کرتے ہیں، مگر خداوند ان کو رد کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کلام کو راست بازی کے ساتھ نہیں فالو کیا۔ اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں رہے اور وہ ہماری زندگی میں کام کرے، تو ضروری ہے کہ ہماری باڈی جو زندہ خدا کا مقدس ہے، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ خدا کا روح بستا ہے، اور ہم بڑے پراؤڈ کے ساتھ یہ بات بولتے ہیں، مگر کیا ہم نے اس کو ہر روز جج کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ خدا کا روح ہماری باڈی کو چھوڑ کے چلا جائے؟ جب ہم کسی گیسٹ کو اپنے گھر میں انوائٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی مرضی کا کھانا بناتے ہیں، اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو بناتے ہیں، اس کا فیوریٹ کھانا بنتا ہے، اس کو اچھا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو ہمارے گھر میں جب وہ آئے۔ تو کیا یہ جو زندہ خدا کا مقدس ہے، ہمارا جو بدن ہے، اس کے اندر خدا کا روح بستا ہے؟ تو اگر اس کے اندر دنیا کی ساری برائیاں، ساری ناپاکی، جھوٹ اور سارا فریب ہوگا، تو کیا خدا کا پاک روح ہمارے اندر رہے گا؟ نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے خدا کی یسوع نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی صلیب کو اٹھاؤ اور اپنی خودی کا انکار کرو، تو ہم نے اس طرح نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہمیشہ ہماری زندگی میں سکونت کرے، تو خدا کے روح کے پھل ہماری زندگی میں ہمیشہ قائم رہیں، ہمیشہ بنے رہیں، ہم خدا کے روح کے موافق چلیں۔ ہاللویا۔ لاسٹ ورس دیکھتے ہیں، رومنس چیپٹر 3 اور اس کی ورس 13 میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ ہاللویا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جیتے رہیں تو ضرور خدا کے روح کی مدد سے جیسے یسوع نے اپنے بدن کی پروٹیکشن کے لیے روحانی طور پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یسوع نے اس کلام کے وسیلے سے اس بیٹل کو لڑا تھا اور ابلیس وہاں سے بھاگ گیا تھا، تو آج ہم بھی یہ سیکھ لیں کہ ہم نے روح کے مطابق اپنی زندگی سے ابلیس کو کیسے بھگانا ہے، کیسے اس کلام سے فل ہونا ہے، یسوع مسیح کی مانند بننا ہے اور ایک واکنگ بائبل بننا ہے، تاکہ ابلیس ہمارے قریب آنے سے پہلے 10 بار اس کو سوچنا پڑے کہ جس کو میں چھونے جا رہا ہوں وہ کون ہے، اور وہ مجھے بھگانے کی قوت رکھتا ہے، وہ مجھے کچل دینے کی قوت رکھتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے زندہ پاک کلام سے بھرا ہے، اور وہ خداوند یہوہ پاک خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ اور اپنی صلیب کو اچھے سے اٹھائیں اور اپنی خودی کا انکار کریں، ڈیلی پریکٹس کریں، تاکہ ہم خداوند کی پاک حضوری میں اس ایٹرنل لائف کے گفٹ کو ہم حاصل کر سکیں، اور اس دوڑ کو دوڑیں اور یسوع کے نام میں صلیب کے وسیلے سے فتح پائیں۔ ہاللویا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔ آمین۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے پاک کلام کے لیے، جس نے اپنی بیٹی کے وسیلے سے ہم سب تک پہنچایا۔ خداوند ان کو اور ہم سب سننے والوں کو اپنی برکت سے نوازے، اور اپنے کلام کے مطابق ہم سب کی زندگیوں کو اپنے نور میں رکھیں۔ کلام کی شکر گزاری کی دعا کے لیے میں میم نسرین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہم سب کی رہنمائی کیجیے۔ ویلکم میم نسرین۔